ابن جوزی رحمہ اللہ کے ہاتھوں 20,000 لوگ مسلمان اور 1,00,000 لوگوں نے توبہ کی۔ تو جب آیا نا خط انہوں نے پڑھا، کہنے لگے معاویہ یہی تیری باتیں ہیں جس نے تجھے سردار بنا دیا، یہی تیری باتیں ہیں جس نے تجھے سردار بنا دیا۔ نبی ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں۔ وہ یہاں اللہ نے اپنے نبی کو بیچ میں سے ہٹا دیا، کہا میرے محبوب ان کا میرے بارے میں پوچھنا مجھے اتنا اچھا لگا ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں خود جواب دوں گا۔ میرے بندے میں حاضر ہوں، فإنی قریب، میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ نے بنو اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں امامت بخش، لیکن جب وہ نافرمان ہوئے، یہ واحد قوم ہے بنو اسرائیل جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ میں نے سورہ بقرہ کا تفصیل تو ہو ہی نہیں سکتی، اور آیات کا چناؤ وہ بھی بہت مشکل ہے، تو اس کا جو ایک مرکزی خیال اور اس کا جو ایک مقصد تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اللہ نے جو 2 بڑی چیزیں بتائی ہیں کہ انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، یہ استخلاف آدم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اس کا بہت بڑا مضمون ہے۔ دوسرا مضمون ہے جو بہت بڑا ہے، وہ ہے قیادت کی تبدیلی۔ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ میں جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ اللہ نے بنو اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں امامت بخش، لیکن جب وہ نافرمان ہوئے، یہ واحد قوم ہے بنو اسرائیل جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ کسی قوم نے میرے خیال میں اپنے نبی کو قتل نہیں کیا۔ یہ کم وقت واحد قوم ہے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، بڑے بڑے انبیاء، زکریا، یحییٰ جیسے، اور اپنے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں ان سے قیادت کو چھین کر اس امت کو عطا فرمائی۔ پہلے قبلہ تبدیل کیا، یہ ایک علامت کہ قیادت بدلنے والی، پھر آیت اتاری وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ امامت ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ بھی ہے اس کے۔ اب ہم سچے گواہ ہیں یا غلط گواہ ہیں؟ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے اگر گواہ بھگت جائیں تو وہ دعویٰ سچا ہو جاتا۔ تو ہماری گواہی سچی ہے، اس پر اللہ نے اپنے نبی کو گواہ بنایا ہے، جن سے بڑا کوئی گواہ نہیں۔ تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ آل عمران میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، اخرجت للناس۔ کیا ذمہ داری ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے، جو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
اس بھولے بسرے سبق کو مولانا الیاس صاحب نے زندہ کیا۔ خانقاہی نظام چل رہا تھا، جو آئے گا فائدہ اٹھائے گا۔ مدرسوں کا نظام چل رہا تھا، جو آئیں گے فائدہ اٹھائیں گے۔ واعظ و نصیحت کے خطاب ہوتے تھے، جو آئیں گے وہ نفع اٹھائیں گے۔ لیکن جب ایک ایسا دور آیا کہ آنے والے برائے نام رہ گئے اور نہ آنے والوں کا ایک جم غفیر، ان کا کیا کیا جائے؟ ان کے لیے ہے نبیوں کا طریقہ۔ نبیوں نے نہ مدرسہ بنایا، کیا عجیب بات ہے، نہ کتاب لکھی، نہ خانقاہ بنائی۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہار، انہوں نے خود چل کے جا کے اللہ کا پیغام سنایا۔ قم، اپنا حبیب سے فرما، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ جو قیادت بدلی اور امامت ملی، کیا امامت ملی ہے کہ ہم وسطہ پہ غور کرو۔ ایک مطلب تو ہے اعتدال والی امت ہے، اور جبوتی میں نے بیان کیا کہ اس سے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ امت واسطہ ہے۔ پہلے جہاں نبی ہوتے تھے، اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ، جو انہیں اللہ کے یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی قوم میں جا کے۔ اب یہ امت ہے، یہ انسانوں کو کہے گی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نبیوں کی جگہ اب یہ واسطہ بنیں گے۔ ڈاکٹر شیخ فوزی تھے، میرے بڑے پیارے دوست، فوت ہو گئے۔ قطر، سوڈانی تھے، قطر کا پاسپورٹ تھا، شاعر تھے، بڑے لبیب ادیب۔ وہ مجھے بیان کے بعد میرے پاس آئے، میں نے کہا میں نے وسطہ کا یہ ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہنے کہ ٹھیک تو ہے، پر یہ قرآن ہے تو اس میں کوئی پیچھے مثال مل جائے تو وہ زیادہ احوط اور احتیاط والی بات ہے، باقی لغت کے اعتبار سے ٹھیک۔ میں جب واپس آیا تو میں نے پہلی دفعہ تفسیریں سنجیدگی سے اٹھائیں، تو مجھے تو کسی تفسیر میں ملا نہیں، تو وہ جو پہلی تفسیر ہے تفسیر طبری، ابن جریر رحمہ اللہ، بہت زبردست تفسیر ہے۔ وہاں میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا تو وہ وسطہ، اعتدال کچھ اور، جو میں نے کہا تھا وہ آیا ہی نہیں، تو میرا دل بیٹھ گیا، لیکن کافی انہوں نے اس کو لمبا چلایا ہے۔ سب سے آخر میں انہوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ یہ امت وسطہ ہے اللہ اور بندوں کے درمیان۔ تو پھر مجھے تسلی ہو گئی کہ رب رمیۃ من غیر رامن بھی تو ہوتا ہے نا، کبھی اندھے کا تیر بھی چل جاتا ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ نے مجھ سے صحیح کہلوایا۔ یہ امامت ہے، یہ قیادت ہے۔ یہ بیچ میں پھر جب حکومتیں آئیں تو سیاست چھا گئی، آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور یہ قیادت و امامت بھول گئی۔ علماء اپنے طور پر، ایسا نہیں کہ کبھی دعوت مٹی ہو، اس زمانے کے علماء، آج کے
وہ وسائل ہی نہیں تھے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ جائیں، لوگ آئیں، انہیں چل کے دعوت دینی ہوتی تھی۔ تو ابن جوزی رحمہ اللہ کے ہاتھوں 20,000 لوگ مسلمان اور 1,00,000 لوگوں نے توبہ کی۔ آج کا جمود نہیں تھا اس وقت، تو یہ اللہ نے ہمیں ذمہ، اس کو مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ پر اللہ نے القاء کیا۔ ان کی بس کی بات ہی نہیں تھی کہ وہ ایک نئی چیز کو اس طرح لے کر آئیں، تو اللہ کی طرف سے القاء ہوا، الہام ہوا، خواب ہوا۔ مکے 1926 میں مایوس ہو کر چلے گئے تھے کہ اصلاح کی کوئی صورت نہیں، تو ہجرت کر گئی اپنے شیخ مولانا خلیل احمد کے ساتھ مدینہ، اور میں یہیں مروں گا۔ وہاں اللہ کے نبی خواب میں آئے کہ میرے پاس آؤ، تو حضرت مدنی کے بڑے بھائی تھے، وہ بہت، حضرت مدنی تو ہجرت کر کے آ گئے تھے، وہ وہیں رہے، حبیب ان کا نام تھا، وہ بہت زیادہ ان کے تعلقات ہو گئے سرکاری لوگوں سے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے وہ خواب ان کو سنایا، انہوں نے مزار مبارک کے جو تھے مسئول ان کو بلا کر کہا کہ شخص کو جالیوں کے اندر بھیجو، تو 3 راتیں وہ جالی اور دیوار کے درمیان سوئے۔ ان 3 راتوں میں یہ سارا کام ان کے سامنے پیش کیا گیا، ورنہ تو لوگ تصوف کو دیکھا تھا، تصوف کو لے کے چل رہے تھے، مدرسوں کو دیکھا تھا، مدرسوں کو دیکھ کے چل رہے، ایک دم یہ شروع کر دیا اور پھر کن کے پیچھے، میواتیوں کے پیچھے۔ مشکل ترین قوم۔ تو یہ امامت کی ذمہ داری ہے۔ پھر ایک بات اور کہنی تھی، قرآن میں یسألونک 15 دفعہ آیا ہے، 2 دفعہ تو کافروں کا، یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا، اور یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها۔ باقی 13 یسألونک صحابہ کے سوال ہیں، ہر یسألونک کے بعد قل ہے، سوائے یہ جو آخری یسألونک آتا ہے ایان مرساها، یہاں قل نہیں ہے۔ باقی ہر جگہ اللہ قل کو لائیں کہ میرے نبی یہ پوچھتے ہیں اہلا، قل آپ کہیے، اس کا یہ حکم۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الیتامی، آپ فرمائیے، اس کا یہ حکم ہے۔ یسألونک عن الانفال، آپ فرمائیے، اس کا یہ حکم ہے۔ یسألونک عن المحیط، آپ فرمائیے، ان کا یہ حکم ہے۔ تو اس طرح یسألونک کے ساتھ قل ہے۔ روزے کی بات آتے آتے فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ کتنی تسلی دے رہا ہے کہ دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ وَلِتُكَبِّرَ اللَّهَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ مَا هَدَاكُمْ۔ آئے کیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کے بعد ایک آیت عجیب، جس کو جملہ معتذرہ نہیں کہتے، معترضہ، نہ اس کا روزے سے تعلق ہے نہ رمضان سے تعلق ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی انی فإنی قریب۔ عجیب ہے جی۔ یسألونک قل، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہیے۔ یہاں صحابہ نے پوچھا اللہ کے بارے میں،
مہینہ ہے روزوں کا، تو اللہ نے کیا خوبصورت بات کی. وَإِذَا، وَإِن وقتی ہے، وَإِذَا ہمیشہ کے لیے ہے. جب بھی، جہاں بھی، جیسا بھی میرا بندہ پوچھے میرے بارے میں، عبادی کو